अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। दो बड़ी जमातों के दरमियान इल्जामात की जंग अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी आगे बढ़ती नजर आ रही है, जो किसी बड़े सियासी तूफान या तसादुम का पेश खैमा बन सकती है। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज अदलिया पर आइन को री राइट करने का इल्जाम लगाते हुए अदलिया को मौजूदा बहरान का जिम्मेदार करार दे रही हैं। इसी तरह नून लीगी रहनुमा और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंतहाई खतरनाक बयान देते हुए कहा कि इमरान खान ने मुल्क की सियासत वहां पहुंचा दी जहां हम में से किसी एक का वजूद रहना बाकी है। यह वाज़ेह है कि अब मुस्लिम लीग नून का मूड काफ़ी जारहाना नजर आ रहा है, जिसके बाद इमरान खान समेत पीटीआई क़यादत के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ सकती है। जैसा कि इमरान खान के फोकल पर्सन हसान न्याजी पुलिस की हिरासत में हैं, पंजाब और बलूचिस्तान के बाद अब हसान न्याजी फिर कराची में भी उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है। पीटीआई के सोशल मीडिया कारकुन अजहर मिशवानी जुमेरात 23 मार्च को अपने घर के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा या लापता हो गए थे, जिनके बारे में आज तक कोई खबर नहीं मिल सकी। यहां तहरीक इंसाफ का रद्दअमल भी हालात की संगीनी को जाहिर कर रहा है। राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्दअमल देते हुए इमरान खान ने कहा कि ख्वाहिश तो यही है दोनों रहें, लेकिन मैं यही कहूंगा वो नहीं रहेंगे। आज ही इमरान खान ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में वफाक आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में डायरेक्ट धमकियां दी हैं। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने सियासी और कानूनी दोनों बहाजों पर तहरीक इंसाफ को मसरूफ कर रखा है। शायद इसी का नतीजा है कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ताखीर के मामले पर तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आज की समाअत में 5 रुकनी बेंच ने सरबरा चीफ जस्टिस की क़यादत में यह देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही इस हवाले से फैसला दे चुकी है, इसलिए देखना यह है कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए किसी आईनी तरमीम का सहारा लेता है या फिर छापे और गिरफ्तारियों की आड़ में हालात मजीद कशीदा कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक बड़े और कामयाब जलसे के बाद आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 7 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। इस मकसद के लिए वो एक काफिले की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचे थे। उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के मुकदमात में जमानत के लिए दरख्वास्तें जमा कराईं, जबकि 5 मुकदमात में अबूरी जमानत लेने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी पेश हुए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक एफआईए में दर्ज 2 केसेस के अलावा इमरान खान के खिलाफ 37 एफआईआर दर्ज हैं। ताहम इमरान खान का यह मौक़िफ़ है कि उन पर दर्ज मुकदमात की तादाद 100 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के करीबी साथी साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब। अली जैदी साहब, तहरीक इंसाफ चाहती थी, आपने दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर आज से समाअत शुरू कर दी है इंतखाबात के मामले में। आपको क्या लग रहा है कि ये मामला कितनी जल्दी सिमट सकता है? सिमट तो शायद इसको अभी सिमट तो ये मेरे ख्याल में एक ही हो सकता है, क्योंकि वो तो सिंपल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की है फैसले की। लेकिन आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो है वो आई एम श्योर कि वो उनकी भी सुनना चाहेंगे, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैसला जल्दी आए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इतनी ब्लेटेंटली सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया कमरे खिड़की से, तो ये मुल्क जा के सिर्फ रहा है। ये आप जरा तो सोचें कि ये मुल्क किधर जा रहा है। मुल्क तो बज़ाहिरन एक बेसमत तरफ बढ़ रहा है। सियासी इस्तेकाम भी नहीं है, मुआशी इस्तेकाम भी नहीं है, मुआशरती तौर पर भी एक हैजान नफसा नफसी नज़र आ रही है। अब इसमें एक फ़रीक आप हैं, एक फ़रीक बहरहाल हुकूमत है, जो बज़ाहिरन दो नज़र आने वाले फ़रीक हैं। तो मामला तो आप दोनों ने ही हल करना है। देखें अमीर खान साहब ने अपनी तकरीर में जो लाहौर की जो जलसा था, रेफरेंडम वाला जलसा नहीं, रेफरेंडम था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। और ये खैर हम तो कई जमाने से पूछ रहे हैं, लेकिन हम टॉक शोज में आपके साथ भी पूछ रहे, इनके पास कोई सोल्यूशन और है तो बता दो, एक्सेप्ट इसके कि इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे काटो, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कोर्टों में फंसा लो, वर्कर्स को अरेस्ट कर लो, अब सोशल मीडिया पर अटैक चल रहा है। ये अगर सोल्यूशन है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का, ये अगर सोल्यूशन है पाकिस्तान के जो बड़े चैलेंजेस हम फेस करें तो वो ठीक करने का,
یہ سلوشن نہیں ہے، یہ اور تباہی ہے. عمران خان کو قتل کر دو، عمران خان کو ایکس لگا دو، ایلیمینیٹ کر دو. یہ بہت ہی کوئی احمقانہ قسم کی ایگوئسٹک ایروگنٹ قسم کی یہ سوچ ہے، اور یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو گئی. پہلے تو عظمیٰ بخاری وہ یعنی کہ میں ان کو کوئی اتنا انٹلیکچولی اتنا ہائیلی ریٹ نہیں کرتا، ان کے ساتھ ایک آدھ دفعہ ٹاک شو میں بیٹھا ہوں، ان کی جو ڈسکشن ہوگی، لیکن انہوں نے بات کیا کی تھی. دیکھیں جی مشرف جو ہے نا وہ اسٹیٹ جب چاہتی ہے تو وہ ایلیمینیٹ کیسے کرتی ہے. مشرف جب تھے تو بے نظیر کیسے ایلیمینیٹ ہوگی؟ تو خود تو اس وقت پیپلز پارٹی کا حصہ تھی. آپ چونکہ ایلیمینیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں زیدی صاحب، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو حالیہ بیان دیا ہے. رانا ثناء اللہ کی جو بات کی ہے وہ تو بالکل ہی آپ میں چاہوں گا ذرا آپ بھی سن لیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی سن لیں کہ وہ بات کتنی خطرناک دکھائی دیتی ہے. جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں، اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. ملک کو، اس ملک کی سیاست کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو خیال نہیں سوچا جاتا کہ جی فلاں چیز کر دیں فلاں چیز نہ کریں، یہ جمہوری ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ اصولی ہے، یہ بے اصولی ہے. یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی. جی زیدی صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت، آئین، قانون کسی چیز کو بھی مد نظر نہیں رکھنا پڑے گا اگر عمران خان کو رستے سے ہٹانا پڑے. اب اس کا جواب کیا آدمی چیز ہے؟ یعنی کہ اس ملک میں جب وزیر داخلہ یہ اس طرح کی احمقانہ تو اچھا لفظ ہے، میرے خیال میں بڑی گھٹیا قسم کی گفتگو کر رہا ہو، تو پھر اب رہ کیا گیا ہے امیر؟ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا ہم کیوس چاہتے ہی نہیں ہے، ہم ہنگامہ آرائی چاہتے ہی نہیں ہے. ہم تو الیکشن مانگ رہے ہیں یار. ہم تو چاہ ہی نہیں رہے کہ ہنگامہ آرائی کیوس ہو. یہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہنگامہ آرائی کیوس ہو، کیونکہ یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور اس طرح کے بیان دے کے میرے خیال میں یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ابھی اور بھی ہے تیسری قوت نہ آ جائے. کوئی تیسری چوتھی پانچویں قوت نہیں ہے اس ملک میں آنے لگی. آرام سے بیٹھے اپنا کام کریں. سیاست آپ کو جیسے جیسے آپ حکومت میں آئے آپ نے وہ کام کیے نہیں. آپ نے سارا صبح سے لے کے رات تک آپ کے اور آپ کے وزراء کا ہے کیا کام کہ جی عمران خان کو برا بلا کر دو. یعنی کہ کس قسم کی گفتگو فرماتے ہیں، کس قسم کے الفاظ ہیں، کیا سوچ ہے، کیا آدمی ہے ان کے ملک چلائیں گے. زیدی صاحب، ستمبر میں دو اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ایک تبدیلی گزشتہ سال نومبر کی تھی جس تبدیلی کی وجہ سے 6 ماہ تک ملک بالکل لٹکا ہوا تھا، ہوا میں تحلیل تھا، اور ستمبر میں دو بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ایک تو صدر پاکستان کی مدت ختم ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے اگر یہ سیٹ اپ چلتا ہے تو پھر صدر کوئی اور ہوگا جو پی ڈی ایم کا صدر ہوگا. اور اسی طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی بھی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اور ان کی جگہ پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں گے. تو کیا معاملات کو ستمبر تک لٹکانے کی کوشش ہوگی؟ دیکھیں صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے اپنا رول بہت پازیٹیولی ادا کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے ادا کیا ہے. اور میری نظر میں ویری بگ شوز ٹو فل. آپ یاد رکھیں ہمیشہ قدر جانے کے بعد ہوتی ہے. یہی بیٹھ کے سارے جو ٹی وی کے اوپر پروگرام کر کے جی مہنگائی ہو گئی، 2 روپے تیل بڑھ گیا، منہ نہیں کھل رہے ان کے. 200 روپے 150 روپے تیل بڑھ گیا. او جی عمران خان کی حکومت نے 2 روپے تیل بڑھا دیا. آج 75-74 ڈالر بیرل پہ آ گیا گر کے پرائس تیل کی. تو ہمارے یہاں اور بڑھ رہی ہے. تو ہم تو یعنی کہ ہمیں اس وقت برا بلا کہتے تھے سارے مل کے، آج ان کو صاف سون گیا. خیر علوی صاحب نے بڑا ایک پازیٹیو میرے خیال میں انہوں نے صدارت میں اپنے وہ پورا رول ادا. وہ تو آپ کی رائے ہو سکتی ہے لیکن حکومت تو یہ نہیں کہہ رہی. خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے جو جواب دیا ہے علوی صاحب کے خط کا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیانات تو پی ٹی آئی کی پریس ریلیز لگتے ہیں، وہ صدر کا بیان نہیں لگتا. صدر صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ آپ نے ہم شور پڑھا ہوگا. اس میں تو انہوں نے صرف ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کی ہے. ہی از دا کمانڈر ان چیف آف پاکستان. ان کا ایک ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے پاکستان کا، وہ یہ بلا کے پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک آفیشیل خط لکھا ہے. میری اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. شہباز شریف ہر چیز قانون کے کامن سینس، کامن لا سے کامن سینس سے کامن لا بن رہا ہے. کامن سینس کی ہر چیز خلاف کر رہا ہے.
تو وہ قانون کے بھی چیز خلاف کر رہا ہے، ساری دنیا نے دیکھ لیا. اور وہ آیا بھی تھا تو بھاجپا کا بھی بیان آ کر کے اس نے کہا تھا کہ وہ 1 2 3 وقت جو ہے وہ قانون چینج کر کے الیکشن کروا دے گا. ساروں کو بیوقوف بنایا، کس نے کس کو بنایا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی چیف جسٹس صاحب کی، یہ پروسیس ہے، چلتا رہے گا. جہاں تک آئی جیزا صاحب کے بارے میں تو کبھی ملا نہیں ہوں. میں نے سنا ہے کہ وہ جو بھی چیف جسٹس بنتا ہے پاکستان کا، میرے خیال میں ایک بڑا پروسیس سے گزرتا ہے. ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے آپ کا بھلا کرے چیف جسٹس، یہ پروسیس ہوتا ہے. تو وہ تجربے کار آدمی ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نو نانسنس ٹائپ آدمی ہے، یعنی کہ بالکل قانون پہ فیصلہ کریں گے. تو وی لک فارورڈ. اگر زیدی صاحب اگر میں آپ کے پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں ورسٹ کیس سینیریو، اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی معروضات کو تسلیم کر لیتی ہے اور سپریم کورٹ انتخابات کو ستمبر اکتوبر تک ملتوی کر دیتی ہے، اس فیصلے کی تائید کر دیتی ہے، یہ ورسٹ کیس سینیریو آپ کے پرسپیکٹو میں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو تو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگر معاملات وہاں تک چلے گئے تو عمران خان تو کہیں نہ کہیں کنوکشن کا سامنا کریں گے، سزا ہو جائے گی. کیوں سزا ہو جائے گی؟ کیونکہ کیسز چل رہے ہیں ان کے. دیکھیں 150 ہو گئی ان کی زندگی، 140 پہ کھیل رہے ہیں. کتنے پہ کھیل رہے ہیں؟ جی کل وہ کہہ رہے تھے خان صاحب کہ وہ سینچری سے اب 150 پہ پہنچ چکے ہیں. ہاں تو کم از کم میرے خیال میں 140 ہو گئے تھے. میں دیکھ رہا تھا 37 مقدمات تو خود حکومت تسلیم کر چکی ہے آج. ابھی وہ ہم لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کو کہا ہے کہ جی کاغذ پہ لکھ کے ہیں کتنے مقدمات بتائیں. ایک جیسے مقدمے بنا رہے ہیں. پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ٹو دا کور ہے. ایسے کہ بائی دا وے ابھی نماز میرے پہ بھی 3 مقدمے ہیں دہشت گردی کے تینوں. تو آپ ایک دہشت گرد سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ایٹ لیسٹ جب تک وہ ابھی تو بیل پہ باہر ہے، جب تک مقدمے کوارٹ کے ہوتے ہیں ہم جیت نہیں جاتے. تو ہم ایکیوزڈ ہیں. وہ تو ہم زیدی صاحب آپ کی پارٹی کے جس بھی شخص سے بات کریں گے، یا وہ اقدام قتل میں ملوث ہوگا، یا وہ دہشت گردی میں ملوث ہوگا، ہم لوگ یا وہ بغاوت میں ملوث ہوگا. جی ہم کیونکہ ہم الیکشن مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم ملک میں افراتفری نہیں مانگ رہے، کیونکہ ہم ہر ایک پڑوسی کے ساتھ ہر ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی مانگ رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے ساتھ ہوگا. آج خان صاحب پیش ہوئے، انہوں نے کچھ مقدمات میں ضمانت حاصل کی. ضمانت تو لاہور ہائی کورٹ سے بھی مل رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی مل رہی ہے، لیکن اب ایک اگلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور وہ ہے انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کا. اسلام آباد سے ہی پولیس نے عمران خان صاحب کو اور آپ کی پارٹی کے 17 دیگر سرکردہ شخصیات کو، اسد عمر سمیت تمام اعلیٰ قیادت کو طلب کر لیا ہے تفتیش میں شامل ہونے کے لیے. اب اگر عمران خان یا آپ لوگ شامل تفتیش نہیں ہوں گے تو پھر پولیس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ آپ کو گرفتار کرے، اور پھر عدالت بھی اس میں بے بس ہو جائے گی، کیونکہ اگر ملزم فرار اختیار کرے تو پھر عدالت کو بھی گرفتاری کی اجازت دینا پڑتی ہے. یہ کس مقدمے میں تفتیش ہو رہی ہے؟ یہ جو یہاں پہ آپ نے جلاؤ گھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی جوڈیشل کمپلیکس پہ. ہم نے جلاؤ گھراؤ کیا؟ امیر عباس رمضان کی 5 تاریخ کی ہم نے جلاؤ گھراؤ کیا؟ ہمارا کون تھا؟ خدا کے واسطے سچ تو بول دو یار. ایف آئی آر تو یہ کہتی ہے. میں تو بازوبان سرکار بتا رہا ہوں کہ سرکار یہ کہہ رہی ہے. میں ابھی لکھا دوں امیر عباس نے مجھے دھمکی دی ہے اور یہ بڑا پی ٹی آئی کا خاص آدمی ہے، تو آپ پہ بھی ایف آئی آر کٹ جائے گی. تو یہ خدا کے واسطے یار اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اتنا اچھا ملک، کیا کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ؟ ہم کون لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک ہے؟ کدھر چلا گیا ہے؟ کیا سوچا تھا؟ کیا سوچے تم؟ دیکھیں نا ہم تو میں تو 20 سال بعد پیدا ہوا تھا نا 67 میں، 20 سال میں تھے ملک کو بنے ہوئے، تو اب 55 سال کا ہو گیا ہوں. اب 55 سال میں ہم نے کچھ کیا؟ تھوڑے دن 4 قدم آگے جاتا ہے، باقی 40 قدم پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں. ہم پہلے ہم نے سنا پہلے وہ مولوی تمیز الدین خان کے جسٹس منیر کی تباہی، پھر ہم نے اور دیکھا کہ سپریم کورٹ پہ ڈنڈے لے کے اٹیک بھی ہو گیا. کیا نہیں ہم نے اس ملک پہ دیکھا. پھر آدھا ٹائم ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب سندھ کے اندر پانی نہیں ہے، فصلیں خراب ہو رہی ہیں، اور پھر سڈنلی کہتے ہیں جی ہم سیلاب سے ڈوب رہے ہیں، پانی اتنا آ گیا ہے کہ جی لوگ بہ گئے مر گئے.
کیا کر رہے ہیں आपने चूंकि जजेस का और अदलिया का जिक्र किया तो मरियम नवाज साहबा ने एक नई इस्तिलाह, एक नई टर्मिनोलॉजी आपके लिए मुतारिफ करवाई है। मैं चाहूँगा ज़रा वो इस्तिलाह आपको सुनवाई जाए। जो तराजू है उसके दो पलड़े बराबर नहीं है। पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर इलेक्शन कराओ। पहले इनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे जो अब जा चुके हैं, तो अब इन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है जिसके ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए हैं। जानी साहब, ये बड़े संगीन अल्फाज हैं जो वो अदा कर रही हैं। वो एक तो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों के बारे में इस तरह की सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये इस्तिलाह पहले कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ तो बहुत मुतारिफ है हमारे यहाँ, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ जोड़ दी गई है। इस पे क्यों नहीं एफआईआर हो रही? इस पे क्यों नहीं कंटेम्प्ट का नोटिस आ रहा? मैं जरा पूछना चाहता हूँ, क्या कानून अलग है मेरे और आपके लिए? क्या ताकत का कुव्वत के लिए कानून अलग है? आपकी नजर में वो लाडली हैं, उनकी नजर में आप लाडले हैं? मैं तो लाडले और नॉन लाडले की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सीधा सीधा आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट रख रहा हूँ। हम खान साहब क्या कोर्ट में उन्होंने बात की, माफी मांगने गए कि नहीं गए खुद चल के? अगर मेरी बात से किसी की दिल आ रही हो, ज़ेबा चौधरी साहिबा के केस में इमरान खान खुद चल कर गए थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं आपको जो क्लैरिफाई भी किया कि वो लीगल बात कर रहे थे, कि वो लीगल प्रोसेस तो आपके पास होता है। उसके बाद भी वो गए। मुझे जरा ये बताएं कि कितनी क्या क्या पे वो जज को धमकी दे रहा है। ये बेगैरती यहाँ पे ये हो रही है कि वो कह रही है कि जज की वीडियो है मेरे पास, हम सारे बैठ के उसमें बैठे और कह रहे थी हम चले। ये तो बड़ा पुराना, ये एमक्यूएम पता है कराची में क्या करती थी? इनके जो टारगेट किलर थे ना, ये बंदा मार के अपना ही बंदा या किसी को भी मार के अपना ही झंडा ऊपर बिछा देती थी। वो दो देखे और या बुरवादी की भी राजनीति किसी हो गया और खुद ही खड़े रहते थे कि जी हमारा बंदा एस्टैब्लिशमेंट ने मार दिया, फोर्सेस ने मार दिया, खुद ही मारते थे ये तो वो वाली कहानी है जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है ना। भाई देवे, हम तो 35-30 साल से भुगतते हैं ऐसे में, तो जरा पंजाब में भी, क्योंकि वहाँ जरदारी का बेटा बैठा हुआ है ना इस वक्त केयर टेकर सीएम, तो वो वही कर रहा है। नामालूम अफराद के ऊपर एफआईआर, जिसको मर्जी उठा ले जी, जो चल रहा है रोड पे उधर, वो इलेक्शन लड़ने खड़ा हो गया, बोला ओ तुम नामालूम में तुम भी थे। और अरसलान गुमन अभी हमारा रिहा हुआ है, उसको जो एफआईआर में उठा के बंद किया एटीसी की, वो उस दिन था ही नहीं वहाँ पे। ये केवाड़ी में हम तो उसको भुगत रहे हैं एफआईआर को कोर्ट में, ये तो वहाँ था ही नहीं। लो जी उसको उठा के बंद कर दिया, आप जनाब वहां थे, वो था ही बंदा कोई नहीं। एमपीए बैठा हुआ, कोई जाके आपने स्पीकर से परमिशन नहीं ली, कुछ इतना पूछने वाला नहीं है कि 8 दिन 11 दिन जेल में सड़ गए। इट्स जस्ट रिडिकुलस यार, इस तरह थोड़ी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर अली ज़ैदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल तहरीक इंसाफ के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं इस वक्त, जो बर्ताव तहरीक इंसाफ के साथ या उनकी सियासी हिकमत अमली के हवाले से किया जा रहा है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज के पहली समाअत के बारे में। इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, कौन करवाएगा? मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में जा चुका है। ब्रेक के बाद खुशामदेद। लगता है मुल्क एक नए आईनी और सियासी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब में इंतखाबात के अक्टूबर तक इल्तवा ने सारी सूरत हाल को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। अगस्त से अक्टूबर तक मुल्क में बड़ी बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होंगी। नाक़दीन की राय में यह सारा मामला 2 हाई प्रोफाइल तकर्रियों का है, जिससे पीडीएम पूरा फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत इस सूरत हाल को भांप चुकी है, इसलिए वो हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। याद रहे कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी की मुद्दत सदारत रवां साल 9 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे और काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये बात भी अहम है कि इलेक्शन में ताखीर से निगरां हुकूमत की मुद्दत पर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि निगरां हुकूमत की मुद्दत 90 दिन है, जो अक्टूबर से कबल ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर हुई।
واضح ہے کہ تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ملتوی کرنے کے الیکشن کمیشن اور گورنر خیبر پختونخوا کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ تحریک انصاف نے مشترکہ درخواستوں میں موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئینی مینڈیٹ اور عدالت کے فیصلے سے انحراف کیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو شیڈول کے مطابق 30 اپریل کو الیکشن کرانے کا حکم دیا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر شامل ہے، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل بھی حصہ ہیں۔ عدالت نے وفاق، الیکشن کمیشن اور گورنر خیبر پختونخوا کو نوٹسز جاری کیے۔ آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن صدر مملکت کی دی گئی تاریخ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ عدالتی حکم کی 3 مرتبہ عدولی کی گئی۔ الیکشن کمیشن از خود انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ تمام فریقین دست و گریبان ہیں۔ تحریک انصاف اور حکومت یقین دہانی کرائے کہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تمام فریقین راضی نہ ہوئے۔ سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے اہم ریمارکس دیے کہ قیام امن کے لیے تحریک انصاف نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ الیکشن چاہتے ہیں تو فریقین کو پرامن رہنا ہوگا۔ عدالت نے شفاف انتخابات کے لیے پی ٹی آئی اور حکومت سے پرامن رہنے کی یقین دہانی بھی مانگ لی ہے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد انتخابات ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے گورنر کو بھی بذریعہ چیف سیکرٹری نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست پر سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر آئین و قانون اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری صاحب۔ عابد زبیری صاحب، سپریم کورٹ کا اپنا دیا ہوا فیصلہ ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر کروانا آئینی تقاضا اور ضروری ہے، لیکن چونکہ وقت گزر چکا تھا لہٰذا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اور صدر سے کہا کہ بیر منیمم ٹائم میں تاریخ دی جائے، جو تاریخ 30 اپریل کے سامنے آ گئی۔ اب معاملہ اگر 30 اپریل سے بھی آگے بڑھا دیا گیا ہے تو یہ کیس کہاں جا کے رکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس کے اندر پہلی میں آپ کو بتاؤں، جس وقت یہ فیصلہ آیا 1 مارچ کو، اس وقت تک وہ 90 دن پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن کورٹ نے تھوڑی سی لچک اس طرح سے دکھائی کہ تھوڑا سا آگے کیا جا سکتے ہے تاریخ، کیونکہ وہ الیکشن پروسیس جو سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کے تحت وہ تقریباً 52 دن کا ہوتا ہے، اتنے دن نہیں رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو 2-3 باتیں انہوں نے بڑی اہم کہیں اس آرڈر میں، اس میں یہ تھا کہ جی الیکشن کی 90 دن کے ہونا بہت ضروری ہے جمہوریت کے لیے، اس کو اپنی مرضی سے کوئی XYZ تاریخ نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات انہوں نے اس آرڈر میں بڑی صاف واضح کی میجورٹی نے کہ جی یہ جو ہے یہ تاریخ جو جس کے بعد پاور ہے، جہاں اسمبلی خود تحلیل ہوتی ہے اور صدر مملکت ہیں، وہ مشاورت کریں گے الیکشن کمیشن پاکستان سے۔ وہ الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے سکتا، یعنی ان کو مشاورت کرنی ضرورت تھی۔ یہ 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی واضح اپنے اس آرڈر میں کہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے خود تاریخ 8 اکتوبر دے دی۔ میں کہتا ہوں یہ اس آرڈر کی وائلیشن میں انہوں نے کیا، اور اس کا کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ ہمیں دیکھنا۔ میرے حساب سے یہ آئین بالکل سبورٹ ہوا ہے، کیونکہ دیکھیے آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے کہ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن از ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن اینڈ اینی پرسن ان پاکستان۔ تو یہ چیزیں انہوں نے انحراف کیا، اس پہ ججمنٹس ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ تاریخ نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے جو تاریخ دی، اور وہ بھی آپ نے جیسے فرمایا 8 اکتوبر، کہاں سے یہ ان کے پاس یہ تاریخ ہے؟ یہ کیا فیصلہ کیا کہ جی 8 اکتوبر کے جا کے ان کے پاس فنڈز بھی ہو جائیں گے، سیکیورٹی کے حالات ایسے ہو جائیں گے جس میں الیکشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ آرڈر کی وائلیشن میں انہوں نے کیا۔ اب یہ دوسرا کیس آپ نے فرمایا جو فائل کیا ہے پی ٹی آئی نے، آج بیسکلی انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ جی جو تاریخ انہوں نے دی 8 اکتوبر کی، وہ بالکل آئین سے انحراف ہے، یہ آئین کے خلاف ورزی ہے اور آرڈر کی خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کی۔ تو اب دیکھیے کورٹ نے اس پہ کل کی تاریخ مقرر کی ہے 11:30 بجے، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، وہ کورٹ ہی فیصلہ کرے گا۔ عابد صاحب، اگر سپریم کورٹ اس جواز کو تسلیم کر لیتی ہے کہ مہنگائی ہے، معیشت خراب ہے، لہذا الیکشن ملتوی کر دیا جائے، سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہے، الیکشن ملتوی کر دیا جائے، فلاں وجہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے، تو یہ تو پھر ایک کیس لا بن جائے گا، پریسیڈنٹ بن جائے گا۔
جس کی سپریم کورٹ آف پاکستان توثیق کر دے گی، آئندہ سے کوئی بھی حکمران جینون ایشوز کے اوپر بھی جواز بنا کر الیکشن ملتوی کرنے کی طرف چلا جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات سپریم کورٹ یہ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو انہوں نے بات کی تھی الیکشن کمیشن کے بکلا نے وہاں اس کیس میں، جب وہ چل رہا تھا کیس، وہ موٹو اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی پٹیشن اور دوسری پٹیشنز، اس میں انہوں نے یہی دیا تھا کہ جی ہمیں فنڈز نہیں مل رہے اور سیکیورٹی کی سچویشن، تو یہ بات کو واضح طور پہ ریجیکٹ کیا کورٹ نے، کیونکہ کورٹ نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا نہیں، آپ کو الیکشن کرانے ہیں، آپ کو مشاورت کرنی ہے صدر مملکت کے ساتھ، جو وہ تاریخ دیں گے صدر مملکت کا اختیار ہے، سیکشن 57 کیونکہ آئین اس پہ خاموش تھا کہ کون جہاں اسمبلی انڈر 112 تحلیل ہوتی ہے اس کے تحت کون تاریخ دے سکتا ہے، کیونکہ گورنر اس کیس میں تاریخ نہیں سکتا، جبکہ آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کیونکہ گورنر نے تحلیل کی تھی، ان کو ثواب دی کہ آپ تاریخ دیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی طرف سے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی۔ اب یہ جو چیزیں اگر آپ کو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو ایک خود مختار ادارہ ہے، اگر وہ اس طرح سے ڈکٹیشن پہ کام کرے گا اور کورٹ کی وائلیشن میں کرے گا تو پھر آپ بتائیے کہ آئین تو پھر پامال ہو گیا آئین ان باتوں کی وجہ سے۔ زبیری صاحب، کیا آئینی تقاضے پورے کرنے میں کوئی کنڈیشنز لگائی جا سکتی ہیں؟ جیسے کہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے انتخابات کا 90 دن میں ہونا، اب اس پہ یہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ مہنگائی ختم ہوگی تو انتخابات ہوں گے، امن ہوگا تو انتخابات ہوں گے، فلاں تقاضا پورا ہوگا تو آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے شرائط عائد کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اگر یہ 90 دن سے آگے گئے تو آپ کا پورا آئین کے جو سکیم ہے وہی گر جائے گی، وہی پامال ہو جائے گی، تو بالکل نہیں جا سکتے، اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی سکتی کہ 90 دن میں۔ آپ کو یاد ہوگا جب 77 کا مارشل لاء لگا تو اس وقت بھی جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کراؤں گا، اور پھر وہ 11 سال تک اس ملک میں جمہوریت واپس نہیں آئی، جو فائنلی 86 میں آپ کہیں یا 88 میں ریسٹور ہوئی، اس طرح سے وہ خود بیٹھے رہے اس وقت تک۔ تو اب آپ دیکھیے نا، مطلب کہ پھر آگے آئندہ کوئی بھی حکومت آئے گی جہاں ابھی دیکھیے یہ اپنی نیشنل اسمبلی اگر ڈیزالو نہیں ہوتی پہلے تو اپنی آئینی مدت میں پوری کر لے گی 5 سال کی جولائی میں جا کے، تو خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ لیکن جی وہ کیئر ٹیکر سسٹم ہی نہ ہے، وہ کہیں گے جی ابھی تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اب یہ حالات ہو گئے، پیسے نہیں، ملک اتنے برے بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ تو یہ تو پورا آئین کی اسکیم، جو آئین کا چیزیں ختم ہو جائے گی، کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے گا، وہ حکومت ہی نہیں چھوڑے گا۔ تو انشاءاللہ کورٹ کبھی اس طرح کی بات کی توثیق نہیں کرے گی جہاں آئینی سسٹم، آئین کے جو ایک اسکیم ہے اور کیونکہ دیکھیے یہ جو الیکشن ہے یہ لازم و ملزوم ہے جمہوریت سے۔ اگر یہ نہیں زبیر صاحب، بڑا ایک اہم سوال آپ سے، زبیر صاحب ایک اہم سوال کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان معروضی حالات جو اس وقت الیکشن کمیشن نے مختلف اداروں کے تعاون سے ایک کیس کی صورت میں سامنے رکھتی ہے کہ ہم سو ریزن کی وجہ سے انتخابات نہیں کروا سکتے 2 صوبائی اسمبلیوں کے، اگر سپریم کورٹ آج اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے تو پھر جب اگست 18 کو قومی اسمبلی اور باقی 2 اسمبلیوں کی مدت ختم ہو رہی ہوگی تو پھر اس وقت کی نگران حکومتیں وہ پھر ان انتخابات کو بھی مزید 6 مہینے آگے لے جانے کا جواز اور اس کا حق رکھتی ہوں گی۔ بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے اندر 2 چیز، الیکشن سے 90 ڈیز میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ کیئر ٹیکر سسٹم بھی آپ کا 90 دن کے لیے ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ان حالات میں تھوڑا سا کورٹ نے ان کو آگے کرنے کا کہہ دیا، ورنہ آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو الیکشن جنوری سے پھر 37 یا 40 دن کا وہ فرق آیا اور الیکشن ہوئے، لیکن جب 18ویں ترمیم ہوئی آئین کی 2010 میں تو ایک شک آرٹیکل ڈالا گیا 270 بی اور کہا کہ وہ الیکشن کیونکہ دیر سے ہوئے تھے، ہم اس کو یہ الیکشن جو ہم اس کو آئینی ترمیم کی طرف اس سے کہا گیا کہ وہ الیکشن بالکل صحیح ہوئے تھے اور آئین کے تحت ہوئے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے اگر 90 دن سے آگے جائیں تو اس کے لیے ایک آئینی امینڈمنٹ کی گئی، تو آپ دیکھیے یہاں تو یا تو آئینی امینڈمنٹ ہو جس کے تحت یا کورٹ اس کی توثیق کرے، یہی نقطہ جو آپ نے آئینی ترمیم والا نقطہ اٹھایا، میں اسی پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ ایک مختصر بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ۔
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन पाकिस्तानी सियासी तारीख के केस की समाअत आज से शुरू हो चुकी है। कल इस समाअत का दूसरा रोज़ होगा। आबिद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, हमारे साथ मौजूद है। आबिद ज़ुबैरी साहब, ब्रेक से पहले आप आइनी तरमीम का जिक्र कर रहे थे, तो आइनी तरमीम के लिए तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, जो कि नहीं है इस वक्त हुकूमत के पास। नहीं है 2/3 नहीं, 66%, क्योंकि अभी आपकी जो असेंबली है वो नेशनल असेंबली पूरी कॉन्स्टिट्यूटेड भी नहीं है, क्योंकि बाद लोगों का इशू हुआ है कि जिन्होंने कोर्ट्स ने उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि वो MNAs हैं, लेकिन स्पीकर साहब उनको वापस नहीं आने दे रहे, तो उनके पास 2/3 यानी 66% उनके पास लोग ही नहीं है जिसकी वजह से आइनी तरमीम वो कर सकें। तो आइनी तरमीम तो हो नहीं सकती। और कोर्ट ने पहले जो केस था उसमें क्लियरली कह दिया मेजॉरिटी ने कि जी ये 90 दिन का मीन्स 90 दिन और तारीख देनी है सदर की, दोनों चीजों की वायलेशन हो गई है। आप देखें ये जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी जुबैर साहब, अगर हुकूमत आइनी तरमीम करने में कामयाब हो भी जाए, यानी वो ये आइनी तरमीम कर दे कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि अगर उसको मुख्तलिफ इदारों से ये फीडबैक मिले कि इन हालात में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को मुलतवी कर सकता है, अगर ये आइनी तरमीम हो भी जाए तो ये तो फिर आप खुद हर आने वाले वज़ीर आज़म को, हर आने वाले हुक्मरान को खुद आइन में गुंजाइश दे रहे हैं कि वो उस दौर के इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया करेगा। बिल्कुल, देखिए आइन का कोई बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे यहाँ। दो हमारी वो आपको याद होगा जब 21वीं तरमीम हुई और मिलिट्री कोर्ट्स स्टैब्लिश किए थे पार्लियामेंट ने, वो चैलेंज हुआ था। मैं भी सदर था उस वक्त सिंध हाई कोर्ट बार का, हमने भी चैलेंज किया था, हमें कामयाबी नहीं हुई थी। लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आज तक कोई आइनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन नहीं किया है कोर्ट्स ने, लेकिन उन्होंने उस केस में भी कहा, ये 2015 का केस था, कि उसमें उन्होंने कहा कि जी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको बदला नहीं जा सकता। यानी डेमोक्रेसी, इस्लाम पाकिस्तान का मजहब है। कल फर्ज आइनी तरमीम कर दी जाए कि इस्लाम पाकिस्तान का मजहब नहीं होगा, खुदा न खास्ता, क्या ये तरमीम हो सकती है, कबूल होगी? नहीं, ये नहीं हो सकती। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चाहिए। और डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर हमारे आइन का, पाकिस्तान के आइन का और पाकिस्तान का। इसके अंदर चाहिए। अगर इस तरह की कोई आइनी तरमीम आएगी या करने की कोशिश की गई, ये उसको वो बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकेंगे जी उसको, इस ग्राउंड पे। जो इस वक्त ज़ुबैरी साहब रियासत का मूड नज़र आ रहा है, हुकूमत का, इदारों का, इलेक्शन कमीशन का, मुआविन इदारों का, वो मूड बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात नहीं होने देने और मुल्क को इंतखाबात की तरफ नहीं लेके जाना इस मुद्दत के अंदर। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि नहीं इंतखाबात होंगे और आइनी तकाजा है जिससे इन्हराफ नहीं किया जा सकता, तो एक तरफ मूड वाज़ेह है कि इंतखाबात नहीं होने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि इंतखाबात होने हैं, तो ये मामला फिर तसादुम की तरफ जाएगा। ये तो नहीं लग रहा कि बड़ी आसानी से ये सब लोग सरनेगू हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने? मैं तो नहीं समझता तसादुम की सब जाएगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले हर कोई पाबंद होता है। अंदर आर्टिकल 190 आर्टिकल 5 को मिला के आप पढ़ें, और अगर वो उनका मूड से डिसीजंस नहीं होते, अगर उनका मूड भी नहीं है इलेक्शन कराने का, फिर अगर दैट मींस दे हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर आर्टिकल 6 के जिम्मे में वो लोग आ जाएंगे। फिर वहां बात शुरू हो जाएगी क्या कि उन पे आर्टिकल 6 गद्दारी का केस बनता है या नहीं, क्योंकि ये आइन से इनहराफ, आइन से जो सबवर्शन होगी, तो ये सबवर्शन ऑफ द आइन तो गद्दारी के एलिमेंट में आ जाता है, आर्टिकल 6 लग जाएगा फिर उसमें। तो देखिए इस तरह का ये इतना आसान नहीं है कह देना कि जी हमारा मूड नहीं है इसलिए हम नहीं कराएंगे। तो कल नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर आएगा उसका भी मूड नहीं होगा, जी मैं तो दिल नहीं चाह रहा कराने का, आप इसे आगे कर दें इलेक्शन। तो जो केयर टेकर सेटअप आए वो उनकी मर्जी से आ जाए, वो उसको कहे कि जी हम तारीख देते हैं 1 साल के बाद की, इलेक्शन करानी ही नहीं है हमें, हम इलेक्शन नहीं कराते, 5 साल तक नहीं कराएंगे, हम बैठे रहेंगे। ज़ुबैर साहब, 2 रोज से आइन भी खत्म, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म हो गई। जैसे ही तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है इंतखाबात के हवाले से, तो उसके साथ ही गुज़श्ता 2 रोज से मुस्लिम लीग नून की तरफ से जजेस पर और अदालतों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया गया। एक मुहिम चला दी गई है। कल ट्विटर पे एक ट्रेंड चलता रहा है, बड़ा शर्मनाक ट्रेंड था। जजेस, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजेस की तस्वीर को इस्तेमाल किया गया, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो मैं नहीं दोहराना चाहता। मरियम नवाज साहब ने कहा कि एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान के साथ खड़ी है, ये दबाव में लाने की कोशिश है। देखिए अदालत पे दबाव इस तरह से नहीं होता, नेचुरली वो ट्रेंड होता है, लेकिन अगर इस तरह की बातें की जा रही है, अब वक्त आ गया कि अदालत खुद भी इनके नोटिस ले इन चीज़ों का। देखिए अदालत ने अभी बड़े तहम्मुल से काम किया कि वो अपने जजमेंट्स के थ्रू बोलते हैं, ये कोशिश की जाती है दबाव, लेकिन याद रखिएगा दबाव उसी पे होता है जो दबाव लेता है।
تو اگر ججوں کی اس طرح تذلیل کی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے کنڈکٹ کو کیا جا رہا ہے، وہ بھی آرٹیکل 68 کی وائلیشن ہے، تو کورٹ کا اب ٹائم آ گیا ہے، کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کب تک اپنی تذلیل اس طرح سے ان پولیٹیکل لیڈرز کی وجہ سے کی جائے گی۔ تو پھر دیکھیے، آپ دیکھیے کتنے فیصلے آئے، ایک پارٹی ہے ہماری پیپلز پارٹی کے خلاف ہو دیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، وہ بھی کہا گیا کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ انہوں نے تو کبھی اس طرح سے سپریم کورٹ پہ حملے نہیں کیے، خود عمران خان صاحب کا، خود عمران خان صاحب کی قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف حملہ بھی کیا ہے، قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا، عمران خان کی حکومت اس رولنگ کے تحت گر گئی۔ یہی ججز تھے، یہ لوگ بہت اچھے جج تھے جی، کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تھا۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ اس فیصلے کا دیکھیے کانسیکوینسز یہ جو ہوئے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں جو اب ہو رہا ہے ملک میں۔ دیکھیں اس کے کانسیکوینس آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہاں سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے وہ بھی قانون کے تحت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، ہم پہ پابند ہیں ہم، اور وہ ایک نو کانفیڈنس موو تھی جو بھی وہ آئین کا حصہ ہے، آپ لا سکتے ہیں کانفیڈنس، لیکن دیکھیے اس کے بعد سے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا وہ جب آپ تاریخ لکھی جائے گی اس فیصلے کو بھی دیکھا جائے گا، اور جو لوگ اب ان کی ہمارے معزز جج صاحبان کی تذلیل کر رہے ہیں وہ یہ وہی جج تھے جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا اس میں قاسم سوری کی رولنگ پہ۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، ماہر آئین و قانون، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بڑا اہم جملہ انہوں نے بولا کہ دباؤ وہی لے گا جو دباؤ لے سکتا ہے۔ اب سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش تو بہرحال شروع ہو چکی ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں جو مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز ٹرک آرٹ کے ذریعے سے سپریم کورٹ کی عمارت کو بھی تضحیک کا نشانہ بنا چکی ہیں، اور سپریم کورٹ کے فاضل ججز جن میں آنے والے چیف جسٹس بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں بھی سر بازار سر بزم اعلانیہ طور پر وہ الفاظ استعمال کیے گئے جن کی مثال کم از کم عوامی جلسوں میں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ اب معاملہ پہنچ چکا ہے، فیصلہ بالآخر سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ سپریم کورٹ حتمی طور پر سامنے رکھے گی یا الیکشن کمیشن کی تاریخ کی توثیق یا تائید کر دی جائے گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔